Ladies and gentlemen, the President of the United States. امریکی صدر اوباما کا مسلم دنیا سے خطاب. Thank you very much. کیا واقعی اسلام اور امریکہ کے درمیان موجود فاصلے کم کرنے میں مددگار ثابت ہوا؟ I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. Most common Americans, Muslims, میرے خیال سے عام امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ڈائلاگ ایک ضروری اور اہم قدم ہے. interfaith dialogue and those types of speeches. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے مذہبی تعلیمات کے شعبے سے منسلک پروفیسر کیلی پیمبرٹن کہتی ہیں کہ اس خطاب کے بعد جہاں مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی ان کی آواز سن رہا ہے، وہاں کچھ امریکیوں نے یہ بھی سوچا کہ یہ مسلم دنیا کے منفی عناصر کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. There are a contingent of people. دائیں بازو کے حامی کچھ لوگوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ صدر اوباما کی تقریر ہمارے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش تھی، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز امریکی شناخت کے لیے خطرہ ہے. اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں فورٹ ہوڈ میں ہونے والے قتل عام کی، اور پچھلے سال کرسمس پر اور حال ہی میں نیو یارک میں دہشت گردی کی ناکام کوششوں کے بارے میں، جو ان کے مطابق اس بات کا ثبوت ہیں کہ صدر اوباما کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئیں. President Obama's efforts in this direction have not been successful. لیکن امریکی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کی سربراہ حزامی برمادہ کہتی ہیں کہ اس خطاب نے امریکی مسلمانوں کو بھی ان کی شناخت دی. ایک امریکی مسلمان ہونے کے ناطے میرے خیال میں اس خطاب سے مسلمانوں کو پہلی بار ایک انسانی چہرہ ملا، ان کی آواز کی اہمیت اجاگر ہوئی، اور وہ بھی اس ڈائلاگ کا حصہ بنے جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا. تجزیہ کار پریزیڈنٹ اوباما کے مسلم دنیا سے خطاب کو اسلام اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمتی دور کا آغاز قرار دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام امریکی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. میرے خیال میں اس سے مشرق وسطیٰ میں ایک غیر واضح صورتحال پیدا ہوئی. فلسطینی عوام مذاکرات کے لیے زیادہ تیار ہوتے اگر اوباما یہ خطاب نہ کرتے. اوباما نے تمام ملکوں اور رنگ و نسل کے لوگوں کو متحد کرنے کی بات کی ہے کیونکہ وہ امن چاہتے ہیں. ان کی تقریر اور سوچ دونوں بہترین تھیں. بدقسمتی سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. مسلمان ممالک اب بھی اوباما کے ساتھ نہیں. He hasn't really gotten the Muslim countries on his side. I think there's a groundswell of hope in. میرے خیال سے امریکہ پر امید ہے کہ صدر اوباما اور ان کی سوچ دنیا میں امریکی تشخص کے لیے بہتری لائے گی. I don't think so. میں یہ نہیں سوچتا. میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو، مگر جب تک اس کی بنیاد اس بات پر نہیں رکھی جاتی کہ ہم امریکی کیا ہیں اور ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے لیے کیا بننے کا خواب دیکھا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کے نزدیک ہم سب ایک قوم ہیں، لیکن میرے خدا میں اور شدت پسند مسلمانوں کے خدا میں بہت فرق ہے. میں امید کرتی ہوں کہ دنیا بھر میں لوگوں نے صدر اوباما کو ایک ایسے امریکی کے طور پر سنا ہوگا جو چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، جانیں، قریب آئیں اور مل کر آگے بڑھیں. اگرچہ امریکی عوام میں صدر اوباما کے مسلم دنیا سے خطاب کے متعلق ملے جلے تاثرات پائے جاتے ہیں، لیکن وہ پر امید ہیں کہ اس خطاب میں امریکہ اور مسلم دنیا کے تعلقات کے جس نئے دور کی بات کی گئی تھی وہ جلد یا بدیر شروع ضرور ہوگا. ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن.